کل میں پہلی بار محرم میں کسی مجلس میں گئی۔ ARY نیوز کے ساتھ کام کرتے میں چرچ، مسجد، پارلیمنٹ، سپریم کورٹ، سبزی منڈی تقریباً ہر جگہ گئی ہوں۔ اسی طرح مجلس جانا بھی مجھے معمول کی بات لگی۔ جب وہاں پہنچی تو شدید گرمی تھی، لیکن اس کے باوجود وہاں بہت زیادہ رش تھا۔ عورتیں، بچے، بزرگ سب موجود تھے۔ تقریباً سب نے کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور کچھ لوگ شربت بھی بانٹ رہے تھے۔ سیکیورٹی چیک کے بعد ہر کوئی اندر جا سکتا تھا۔ اندر جانے کے لیے آپ کا شیعہ ہونا ضروری نہیں تھا۔ میں نے وہاں چند کلپس ریکارڈ کی اور بعد میں انسٹاگرام پر شیئر کیے، بس ایسے ہی جیسے ایک عام سے ایکسپیرینس شیئر کیا جاتا ہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ لوگ ایک دوسرے سے اس حد تک بیزار ہیں۔ شاید نیگیٹو کامنٹ سے مجھے فرق نہ پڑے، پر اس چیز سے ضرور پڑ رہا ہے کہ ایک ہی زمین پر رہنے والے لوگ ایک دوسرے سے کتنے دور ہیں۔ بچپن سے شیعہ سنی اختلافات کے بارے میں سنتے آئے ہیں، کبھی کسی کتاب میں، کبھی خبروں میں اور کبھی واقعات کی شکل میں، لیکن کبھی بھی ایسے نہیں ہوا تھا کہ میں نے خود اس ڈویژن کو اتنے پرسنل لیول پر محسوس کیا ہو۔ پھر ذہن میں سارا ٹائم لائن چلنے لگا۔ 2003 کے بعد عراق میں سیکٹیرین وائلنس، 2013 میں محرم میں راولپنڈی کا واقعہ، 2015 میں پاڑا چنار کا بم دھماکہ اور ایران اور سعودی عرب کے درمیان بار بار سفارتی تعلقات کا ختم ہونا، یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ فرقہ وارانہ فسادات کسی ایک ملک کا مسئلہ نہیں بلکہ پوری مسلم امہ کا ایک آن گوئنگ کرائسس ہے۔ پاکستان میں بھی فرقے کے نام پر مر جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ 2008 سے لے کر 2014 کے درمیان صرف کراچی میں سینکڑوں لوگ ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہوئے، جن میں زیادہ تر کا تعلق کسی نہ کسی مخصوص مسلک سے تھا۔ بلوچستان میں ہزارہ کمیونٹی کئی سالوں سے مسلسل نشانہ بنتی آئی ہے۔ پاڑا چنار میں تو یہ بالکل معمول کی بات بن چکی ہے۔ مجھے کسی کے عقیدے سے کوئی مسئلہ نہیں رہا، لیکن جب کسی روایت کا احترام کرنے یا اپنی جرنلسٹک ڈیوٹیز پوری کرنے پر لوگ نفرت کرنے لگیں تو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ مسئلہ صرف مذہب کا نہیں بلکہ ایک خاص مائنڈ سیٹ اور تھنکنگ پروگرامنگ کا ہے، جو ہمیں یہ سوال اٹھانے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم کب تک ایک دوسرے کی حیثیت کو تسلیم کیے بغیر آگے بڑھنے کی سوچ رکھ سکتے ہیں۔